بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے ایمان لانے والو راعنا مت کہو انظرنا کہو اور غور سے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب اور مشرکین میں سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا اسے مٹاتے نہیں مگر اس سے بہتر لاتے ہیں یا اسی جیسی چیز لاتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا؟ اور جو کوئی بھی ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کرے گا تو صحیح راستے سے وہ بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تم کو کفر کی طرف لوٹا دے، یہ ان کی طرف سے حسد کی وجہ سے ہے، حالانکہ حق ان کے اوپر واضح ہے۔ تو ان کو نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو خیر بھی تم آگے بڑھاؤ گے اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا۔ یہ ان کے آرزوئیں ہیں۔ کہہ دو کہ تم اپنی دلیل لے آؤ اگر سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ محسن ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہود کی مختلف شرارتیں ہوتی تھیں، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے، عام مسلمان بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ تو اس طرح کی جو ان کی حرکتیں ہیں اس پر متنبہ کیا جا رہا، آگاہ کیا جا رہا، اور اس تعلق سے مسلمانوں کو ہدایتیں دی گئی۔ اسی قبیل کی ایک چیز تھی
کہ وہ آ کے مجلس رسول میں بیٹھتے تھے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ سن رہے ہیں اور آپ کی باتوں کے ہم بہت ہی حریص ہیں، تو بیچ بیچ میں کہتے تھے کہ ذرا ہمارا خیال کیجئے، یعنی ایک بات اور کہہ دیجئے، بات کو ہم ٹھیک سے سن نہیں پائے ہیں، ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ ذو معنی لفظ تھا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کے ڈبل معنی ہوتے ہیں، اچھا معنی بھی ہوتا ہے، برا معنی بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو برے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ ایسا لفظ استعمال کرنے سے بچو جس کا غلط معنی لیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ایک لفظ ہے راعنا، راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمارا خیال رکھیے، بات کو دہرا دیجیے، ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے ہیں۔ تو اس لفظ کو یہودی استعمال کرتے تھے لیکن تھوڑا سا اس کو کھینچ دیتے تھے۔ اب یہ جو راعنا کا لفظ ہے اسی کو آپ کہہ دیں راعینا، تھوڑا سا زیر کو کھینچ دیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا۔ راعی کے معنی ہوتا ہے چرواہا، اور راعینا کا مطلب ہوگا ہمارا چرواہا۔ تو وہ کہتے تھے بظاہر راعینا لیکن اس کو کھینچ دیتے تھے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا تھا، جملے کستے تھے۔ اور خود عبرانی زبان میں راعینا کا جو معنی ہوتے ہیں وہ احمق اور نادان کے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ ایسا لفظ جس کا غلط معنی لیا جا سکتا ہے وہ مت استعمال کرو، بلکہ اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کرو۔ اب دوسرا لفظ کیا؟ انظرنا، انظرنا ہمارا خیال کیجیے۔ اب وہاں کوئی دوسرا معنی نہیں آ سکتا، تو فرمایا گیا کہ راعینا مت کہو، اگر کبھی ضرورت پڑ جائے دوبارہ کہلوانے کی تو راعینا کا لفظ استعمال مت کرو بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو، تو وہاں کوئی دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی غلط معنی لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ غور سے سنو، جب غور سے سنو گے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ایک بار اور کہہ دیجئے، دہروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، ہے ایمان لانے والو راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، ضرورت پڑ جائے تو کیا کہو؟ انظرنا، ہمارا خیال کیجئے، ایک بار اور کہہ دیجئے۔ واسمعوا، غور سے سنو، غور سے جب سنو گے تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی، یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ پھر سے کہہ دیجئے ہم نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ سب آداب مجلس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں جب بیٹھیں تو کس طرح سے بات کرنی چاہیے، اور یہ جو یہود کی شرارتیں ہیں اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، منافقین کی شرارتیں ہیں اس سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ واسمعوا، غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور یہ کافر چاہے یہ مشرکین میں سے ہوں چاہے یہود میں سے ہوں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بدنیتی کے ساتھ یہ سب الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، صحابہ کو پریشان کرنے کے لیے یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ جو کافر ہیں چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے ہوں، یہ ہرگز نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر اللہ کی جانب سے کوئی خیر نازل ہو۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے بدخواہ ہیں، ان کو حسد ہے، ان کو جلن ہے کہ کتاب کیسے نازل ہو گئی، ایمان سے تم کیسے سرفراز ہو گئے، کس طرح سے تم نبی کا ساتھ دے رہے ہو۔ تو یہ سب چیزیں ان کو گوارا نہیں ہیں، یہ چاہتے نہیں ہیں یہ کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو، کوئی بھلائی نازل ہو، کوئی نعمت نازل ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ یہ تو اللہ کا کرم ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ ان سے پوچھ کے تو دے گا نہیں کسی کو، ان کی مرضی تو معلوم نہیں کرے گا، اللہ اپنی رحمت جس کے اوپر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہ رسول کی آمد یہ بھی ایک رحمت ہے، اور کتاب کا نازل ہونا یہ بھی ایک رحمت ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راہ راست واضح کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ تو اپنی رحمت کہاں نازل کرے؟
اپنی کتاب کس کے اوپر نازل کرے، اپنا رسول کس کو بنائے، یہ تو اللہ کا فیصلہ، اللہ کا اختیار ہے۔ جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے لیے خاص کرتا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اس کو مخصوص بنا لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل و کرم والا ہے۔ یہ خود رسالت اور نبوت اور کتاب کا نزول یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے گمراہی کے راستے میں بھٹکیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست دکھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے رسول کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل کیا، روشنی اور رہنمائی نازل کی۔ ایک اور پروپیگنڈا کرتے تھے یہودی، توریت کی جو شریعت تھی اس کے بہت سے احکام شریعت محمدی میں بدل گئے۔ اس زمانے کے لحاظ سے ان کو احکام دیے گئے تھے، شریعت دی گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا اس کے لحاظ سے احکام دیے۔ بہت سی چیزیں ان کے اوپر سختی کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی تھی، ان کو حلال قرار دیا گیا۔ تو یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، تو توریت کے احکام کو کیوں بدل دیا، اس کے اندر کیوں ترمیم کر دی، جب وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور وہ شریعت بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ نئے احکام کیوں آ رہے ہیں، وہ احکام کیوں بدل گئے، وہ شریعت کیوں بدل گئی۔ اب جیسے قربانی ہی کے تعلق سے آپ دیکھیے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، آدم کے دونوں بیٹے نے، ایک کی قربانی قبول ہوئی ایک کی نہیں قبول ہوئی۔ قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اس کا مطلب کہ قبول ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، جانور کا خون بہاتے ہیں، اس کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، رشتہ داروں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ حکم بدل گیا، مال غنیمت کے بارے میں حکم بدل گیا۔ نمازی کی تفصیل آپ دیکھ لیجئے کہ معراج کے واقعے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے، انہوں نے پوچھا کیا تحفہ ملا ہے، تو کہا 50 وقت کی نماز۔ کہا کہ کچھ کم کروائیے، ہمارا تجربہ ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ کئی بار آئے گئے، ہوتے ہوتے 5 تک آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کرائیے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں بس، اب مجھے شرم آتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5 نماز ہے لیکن 50 کا ثواب ملے گا۔ بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض۔ حکم بدل گیا، نماز کی تعداد ہمارے ہاں بدل گئی، رمضان کے احکام بدل گئے۔ تو یہ سب اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں۔ تو وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جب وہ بھی آسمانی شریعت ہے تو کیوں بدل گئی، وہ کیوں احکام بدل گئے۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، اگر کسی حکم کو ہم بدلتے ہیں یا اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، نات بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر حکم لاتے ہیں یا اسی جیسا حکم لاتے ہیں۔ یہ تو ہماری حکمت ہے، ہماری مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے، جب چاہتا جو حکم دیتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس پر انگلی اٹھائی جائے، یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت ہے۔ اگر ہم کسی حکم کو بدلتے ہیں یا اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے بہتر لاتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے جو حکم دے گا وہ۔ شریعت اسی کی طرف سے، احکام اسی کی طرف سے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، ہر قوم کے لیے اس نے ایک شریعت مقرر کی، آخری نبی آئے، آخری شریعت آگے، اب قیامت تک یہی رہے گی، اس پر کسی اعتراض کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، خود اسلامی شریعت میں بھی تدریج کے ساتھ احکام آئے ہیں، دھیرے دھیرے احکام آئے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی ہوئی حالات کے تحت۔ جیسے شروع میں جب مقابلے کا حکم تھا تو یہ کہا گیا کہ 10 کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ایک مسلمان ہے مقابلے میں 10 دشمن ہے، کھڑے ہو جاؤ، پیٹھ نہیں دکھانا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اب کچھ تخفیف کر دی گئی ہے، اب 2 کے مقابلے میں 1۔ حالات کے تحت تخفیف بھی ہوتی ہے، ترمیم بھی ہوتی ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے؟ جب وہ بادشاہ حقیقی جب جو چاہے حکم دے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔
لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا یہ حکم کیوں دیا وہ حکم کیوں دیا، انسانوں سے سوال ہوگا، بندوں سے سوال ہوگا۔ تو بادشاہت اس کی ہے، زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، جو چاہے حکم دے، جب چاہے حکم دے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی مددگار ہو سکتا ہے، نہ کوئی کارساز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے کوئی تم کو بچا نہیں سکتا ہے، اسی کی مشیت چلتی ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خام خواہ کے سوالات کرتے تھے۔ اس سے پہلے واقعہ آیا ہے کہ جب حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، طرح طرح کے سوال کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، تو کس طرح کی ہوگی، تو اس کی عمر کیا ہوگی، اور اسی میں پھر ان کے اوپر سختی ہوتی چلی گئی۔ تو کثرت سوال سے منع کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو بھی آگاہ کیا گیا کہ جس طرح سے یہودی بڑے سوال کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا کرتے تھے، تم لوگ بھی زیادہ سوال مت کرو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگ سوالات کرتے تھے بھیجا، اسی طرح سے تم بھی سوال کرو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اگر کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گا، رویہ اختیار کرے گا، نبی کو پریشان کرے گا، تو یہ ایمان کا راستہ نہیں ہے، یہ کفر کا راستہ ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نبی کو پریشان کرنے کے لیے کوئی سوال نہیں کرتا ہے، وہ نبی سے اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو واقعی جس سوال کی ضرورت ہوتی ہے ایسا ہی سوال کرتا ہے۔ تو کفر کا رویہ اختیار مت کرو۔ اگر کوئی ایمان کے بالمقابل کفر کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب کی دلی خواہش ہے کہ تم کو ایمان کے راستے سے پھیر کے پھر کفر کے راستے پر لے آئیں۔ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہ جل رہے ہیں کہ تم راہ راست پر کیسے ہو، تم جنت کے راستے پہ کیوں چل رہے ہو، تم اللہ کی رضا کے راستے پہ کیوں چل رہے ہو۔ طرح طرح کی چال بازیوں کے ذریعے سے تم کو ایمان کے راستے سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی یہودیوں کی کوشش اور عیسائیوں کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے دین کر دیا جائے، ان کو ان کے دین سے دور کر دیا جائے۔ یہودی بھی نہیں بنانا چاہتے، نصرانی بھی نہیں بنانا چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نہ رہیں۔ یہ کیوں راہ راست پہ رہیں گے؟ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، یہ بھی بھٹکے ہوئے رہیں۔ ہم جہنم کے راستے پر ہیں، یہ بھی جہنم کے راستے پہ چلیں۔ تو طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں اور مسلم معاشرے کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، خاندانی نظام کو درہم بر کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، خواتین کے اندر آزادی نسواں کی تحریک چلاتے ہیں تاکہ مسلمان نہ رہے، اپنے دین سے دور ہو جائے۔ تو فرمایا دلی خواہش ہے بہت سے اہل کتاب کی، کیا خواہش ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے پھیر کر کے کفر کے راستے پر لے آئے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، حسد اور جلن کی وجہ سے، حسد اور جلن کی وجہ سے۔ یہ کہ وہ راہ راست پر ہیں، یہ کہ وہ اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، حسد اور جلن ہے ان کے اندر۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی حق ہے، سب کچھ جانتے ہوئے جلن اور حسد کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فاعفوا واصفحوا، تو ان کو نظر انداز کرو، ابھی مہلت دو ان کو، ابھی ان کو مہلت دو، وقت آئے گا تو ان کی خبر لی جائے گی، ابھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ فاعفوا واصفحوا مطلب نظر انداز کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، تو مدینے سے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ بنو قینقاع کی خبر لی گئی، بنو قریظہ کی خبر لی گئی، بنو نذیر کی خبر لی گئی، جتنے یہودی بڑے بڑے قبائل تھے سب کو وہاں سے ہٹا کر کے مدینے کو پاک اور صاف کر دیا گیا۔ تو اس وقت کہا گیا مسلمانوں سے ابھی صبر کرو، وقت آنے والا ہے تو ان کے بارے میں فیصلہ اللہ کا آ جائے گا، تو ابھی نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
ان کی سازشوں سے واقف ہے، ان کی ریشہ دوانیوں سے واقف ہے، اور جب وقت آئے گا تو ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آئے گا اور ان کو سزا ملے گی۔ اور تم کیا کرتے رہو؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، اپنی روحانی تربیت کرو، نماز قائم کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ ایمان کے بعد جو اعمال صالحہ ہیں تو ان کا عنوان کیا ہے؟ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ ایک طرف اللہ کا حق ہے جس میں سر فہرست نماز ہے، اور دوسری طرف بندوں کا حق ہے جس میں سر فہرست زکوٰۃ ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، ذکر الہی کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ فإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو نماز اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ انفاق کا عنوان ہے۔ اللہ کے بندوں کا جو حق ہے اس میں سر فہرست کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ۔ لیکن جو بندے مومن ہے صرف زکوٰۃ پہ اکتفا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھلائی بھی تم آگے بڑھاؤ گے اللہ کے پاس پاؤ گے، جو نیکی بھی آگے بڑھاؤ گے اللہ کے پاس پاؤ گے، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس انفاق کو قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے۔ جس طرح سے تم جانور کے ایک بچے کو پالتے ہو، چھوٹا سا بچہ پالتے پالتے بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے تم جو انفاق کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کرتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو نیکی بھی تم کر رہے ہو سب اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہیں ملے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے، ایک ایک چیز کی قدر کرتا ہے۔ وہ تمہاری تمام نیکیاں محفوظ ہو رہی ہیں، بینک بیلنس تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن ہر چیز تمہارے نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہی جنت میں جائیں گے۔ جیسے لگتا ہے کہ کوئی ان کا ٹھیکہ ہے، ٹھیکیدار ہیں یہ جنت کے۔ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خام خیالیاں ہیں، آرزوئیں ہیں، جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا۔ کہہ دو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی گارنٹی دی ہے تم کو؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو یہودی ہوگا، جو نصرانی ہوگا وہی جنت میں جائے گا؟ کہاں سے تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ جنت میں جانے کا اصول کیا ہے؟ بھلا ہرگز نہیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں حوالے کر دینا، گردن جھکا دینا۔ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ محسن، اور وہ محسن ہے۔ محسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دینے والا۔ جیسے ایک تو نماز پڑھنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، آداب اور ظاہری اور باطنی شرائط کا لحاظ کیا جائے، دل لگا کے نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے تو دل لگا کے قرآن پڑھا جائے۔ تو یہ ہے احسان۔ ایک حدیث ہے نا جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں تو آپ نے عقائد کے بارے میں بتایا، اور اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اعمال کے بارے میں بتایا، اور جب احسان کے بارے میں پوچھا، بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے، اس میں پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ احسان یہ ہے ان تعبد ربک کأنک تراہ،
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تصور رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ عبادت کرو۔ تو جب اس احساس کے ساتھ آدمی عبادت کرے گا تو اس کے اندر خلوص ہوگا، للہیت ہوگی، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا۔ یہی احسان، جو کام بھی ہو اچھے طرح سے انجام دیا جائے، روزہ ٹھیک طور سے رکھا جائے، زکوٰۃ ٹھیک سے ادا کی جائے، نماز ٹھیک سے پڑھی جائے، اپنے فرائض ٹھیک سے ادا کیے جائیں، بال بچوں کی تربیت ٹھیک سے کی جائے۔ جو کام بھی ہو، مسلمان کی پہچان یہ ہے جو کام بھی کرتا ہے وہ بہت ہی حسن اور خوبی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں دو شرطیں رکھی گئی ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور حسن بندگی کا ثبوت دیا، بہتر طریقے سے اس نے عبادت کی، اپنے فرائض کو ٹھیک سے انجام دیا، کیا ہوگا؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ تو یہ جنت جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کی کوئی اس کے اوپر ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ جنت کا اصول یہ ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا، ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا اور اخلاص کا ثبوت دے گا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے اجر ہی اجر ہے، اللہ کے نزدیک مغفرت ہے، جنت ہے اور اس کے درجات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو اس طرح کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، شرارتیں تھیں یہود کی، اس پر سے پردہ اٹھایا گیا، مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے ایمان اور عمل کو درست رکھو، ان سے ہوشیار رہو، اور اللہ کا فیصلہ جب آئے گا تو ان کی خیر اور ان کی خبر لی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔